بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دردناک اور عظیم سانحہ ہے۔ اس واقعے میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کی مثالیں روشن ہیں، وہیں باطل کی طرف سے کچھ ایسے بدبخت کردار بھی سامنے آئے جنہوں نے انسانیت، رحم اور دین سب کچھ مٹا کر ظلم و سفاکی کی آخری حدیں عبور کر دیں۔ انہی بدترین چہروں میں ایک نام شمر بن ذی الجوشن کا ہے۔ ناظرین، شمر وہ شخص تھا جس نے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا، بلکہ اسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر آخری وار کیا۔ اس کی سنگ دلی، بے رحمی اور کردار کی پستی نے اسے تاریخ کا بدترین شخص بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، شمر آخر کون تھا؟ اس کا ماضی کیا تھا؟ وہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے یزیدی فوج میں کیسے پہنچا؟ اس نے کربلا میں کیا کردار ادا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو شمر کی مکمل تاریخ، اس کی نفسیات، اس کی بدبختی اور اس کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ شمر کے کردار کے بارے میں مکمل تفصیل جان سکیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت و اصحاب کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس واقعے میں کئی کردار ہیں جنہوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کی، مگر ان میں سب سے زیادہ بدنام اور شقاوت طلب انسان شمر بن ذی الجوشن ہے۔ شمر کی سفاکی، بے غیرتی اور ظلمت پسندی نے اسے تاریخ کے بدترین کرداروں میں شامل کر دیا۔ آئیے آپ کو شمر کے کردار کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شمر کا مکمل نام شمر بن ذی الجوشن ضبابی الکلبی ہے، جو اسلامی تاریخ کے ان سیاہ کرداروں میں سے ہے جنہوں نے انسانیت، ایمان اور اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا نشان بننے کا سامان کیا۔ اس کا تعلق بنو کلاب قبیلے سے تھا، جو عرب کے مشہور اور اثر و رسوخ رکھنے والے قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ بنو کلاب کا نسب قریش کے قریبی قبائل میں آتا تھا، اس لیے شمر کا تعلق حسب نسب کے اعتبار سے ان قبائل سے تھا جنہیں عرب معاشرے میں عزت دی جاتی تھی۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ شمر کی ابتدائی زندگی پر زیادہ تفصیل تاریخی کتب میں موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکی۔ شمر کے باپ کا نام شرحبیل بن عور بن عمر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذی الجوشن پڑھنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا، اور یہ زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی۔ یا دوسرے قول کے مطابق اسے اس لیے ذی الجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور یہ قول بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیعہ تھا۔ ذی الجوشن نے پیغمبر اسلام کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو اسلام لایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے لے جاتے چراتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئی، اور شمر اسی غیر مشروع طریقے سے ہی دنیا میں آیا۔ اور یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چلانے والی کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس نے ابتدائی دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شمولیت اختیار کی اور جنگ صفین جیسے اہم معرکوں میں شریک ہوا۔ جنگ صفین میں وہ امام علی کے لشکریوں میں سے تھا اور اس نے بظاہر اہل حق کا ساتھ دیا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس کی نیت، رجحان اور شخصیت ابتدا ہی سے کجی کا شکار تھی۔ وہ جنگوں میں بہادری کم، سازش و منافقت زیادہ دکھاتا تھا۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے دوران بھی اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی فائدوں کی طاق میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں جنگ صفین کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور خلافت کا نظام بدلنے لگا تو شمر نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ وہ اہل بیت سے نہ صرف دور ہو گیا بلکہ دل میں ان کے خلاف حسد، بغض اور عناد بڑھنے لگا۔ اس کا دل دنیا کی محبت، اقتدار کی ہوس اور سازشوں کے زہر سے بھر چکا تھا۔ وہ اہل کوفہ میں رہتا تھا،
لیکن اس کا دل شام کی دربار نوازی کا اسیر ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب یزید کی خلافت قائم ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں ہونے لگیں تو شمر انہی اولین افراد میں شامل تھا جنہوں نے یزید کی حمایت میں اپنی وفاداری ظاہر کی اور کربلا کے سانحے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ شمر کی شخصیت کئی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا مجموعہ تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو ایک انسان کو ذلت کے گہرے گڑھے میں گرا دیتی ہیں۔ وہ صرف ایک فوجی یا سپاہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسی شیطانی ذہنیت کا حامل شخص تھا جس نے تاریخ کے سب سے مقدس اور پاکیزہ خانوادے کے خلاف ظلم و ستم کی آخری حدیں عبور کیں۔ کہتے ہیں شمر کی سب سے بڑی بیماری اس کا نفاق تھا۔ اس نے اہل بیت کے ساتھ بظاہر تعلقات رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوا، لیکن دل میں وفاداری دشمنوں کی تھی۔ اس کا کردار اندر سے کھوکھلا اور منافقانہ تھا۔ وہ زبان سے دین کی بات کرتا تھا مگر عمل میں صرف دنیا کی طلب تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شمر اہل بیت سے شدید حسد رکھتا تھا، خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت، ان کے ماننے والوں کی محبت اور ان کے پاکیزہ کردار سے جلتا تھا۔ یہی حسد اسے اس حد تک لے گیا کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں نہ صرف شرکت کی بلکہ آخری وار بھی اسی کے ہاتھ سے ہوا۔ شمر ان لوگوں میں سے تھا جو دین کو دنیا کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ اسے یزید کے دربار سے مال، منصب اور طاقت کا لالچ تھا۔ اس نے اپنے ضمیر، ایمان اور آخرت سب کچھ دنیا کی وقتی چمک کے بدلے قربان کر دیا۔ شمر نہایت چالاک اور مکار انسان تھا۔ اس نے اہل کوفہ کے اندر خوف پھیلانے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے پر دباؤ بڑھانے اور عمر بن سعد جیسے لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یاد رکھیں شمر کا کردار محض ایک قاتل کا نہیں تھا بلکہ وہ اس منافق اور ظالم نظام کا نمائندہ تھا جس نے دین کے نام پر دنیا حاصل کرنے والوں کو پیدا کیا۔ اس کی شخصیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اگر دل سے ایمان نہ ہو تو نسب، علم اور ظاہری دینداری کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تذکرہ شمر کی شخصیت کے حوالے سے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کربلا میں شمر کے کردار کی۔ روایات کے مطابق شمر بن ذیل جوشن کربلا کے دل خراش سانحے میں ایک مرکزی بلکہ سب سے زیادہ سفاک کردار کے طور پر سامنے آیا۔ جب یزید بن معاویہ نے خلافت کے نام پر ظلم کی بنیاد رکھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت پر مجبور کرنے کا فیصلہ کیا تو اس مقصد کے لیے کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ عبید اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کیں اور کوفہ و بصرہ کے قبائل سے جنگجو افراد جمع کیے تو ان میں شمر کو نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ اسے ایک بڑا اور اہم فوجی عہدہ بھی دیا گیا۔ شمر کی عبید اللہ سے قربت کی ایک بڑی وجہ اس کی ظالم طبیعت، جنگی تجربہ اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بغض تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بعض افراد کے ساتھ نسبی تعلق رکھتا تھا۔ یہی تعلق دشمنوں کے لیے ایک ہتھیار بنا لیا گیا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے۔ عبید اللہ کا خیال تھا کہ اگر شمر جیسا شخص جو قبیلے کے اعتبار سے ان کا رشتہ دار ہے میدان میں ہوگا تو شاید امام کے ساتھیوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے اور وہ جھکنے پر مجبور ہو جائیں، مگر اہل بیت کی وفا، غیرت اور حق پرستی نے شمر کی یہ چال ناکام بنا دی۔ کربلا کے میدان میں شمر نے ایک اور شیطانی حربہ استعمال کیا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ایک امان نامہ لے کر بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دلیر سپہ سالار کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ امام کا دفاع کمزور ہو جائے۔ جب شمر امان نامہ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے تک پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جلال اور غیرت کے ساتھ اس امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر۔ کیا تم ہمیں امان دیتے ہو
اور ہمارے آقا حسین کے لیے نہیں؟ یہ جواب شمر کے لیے ایک زناٹے دار تمانچہ تھا۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے مثال محبت کی گواہی تھا۔ یہ لمحہ تاریخ کے ان عظیم لمحات میں سے ہے جہاں حق، وفاداری اور غیرت نے باطل، دھوکہ اور مکاری کو پاش پاش کر دیا۔ شمر کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاروں نے آخری دم تک ان کا ساتھ نبھایا۔ روایات بتاتی ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن عمر بن سعد کچھ دیر کے لیے تذبذب کا شکار ہوا۔ عبید اللہ نے شمر کو حکم دیا کہ اگر عمر بن سعد کسی مرحلے پر پیچھے ہٹے یا نرمی دکھائے تو شمر فوراً قیادت سنبھال کر قتل حسین کی کارروائی مکمل کرے۔ اس طرح شمر کربلا کے ظلم و ستم کا اصل نگران اور قائد بن کر سامنے آیا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ شمر کی قیادت میں کربلا کے میدان میں جو مظالم ڈھائے گئے وہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین باب ہیں۔ آئیے ان مظالم پر مختصراً روشنی ڈالتے ہیں۔ روایات کے مطابق شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بچوں، خواتین اور اصحاب پر پانی بند کر دیا۔ ندی فرات ان کے سامنے تھی، مگر شمر کے حکم پر سپاہیوں نے نہر کے کنارے پہرا دے کر اہل بیت کو پیاسا رکھا۔ 3 دن کی پیاس، بچوں کی فریاد اور خواتین کی بے بسی، سب کے ذمہ دار شمر جیسے ظالم تھے۔ ناظرین، شمر نے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا بلکہ شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کی بے حرمتی کی۔ روایت ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں زخمی پڑے تھے تو شمر نے آگے بڑھ کر ان کے گلے پر وار کیا اور ان کا سر تن سے جدا کیا۔ اس مکروہ عمل کے بعد بھی لاشوں پر گھوڑے دوڑانا، نیزے مارنا اور خیمے جلانا سب شمر کے حکم پر ہوا۔ اس کے علاوہ شمر نے حضرت زینب، حضرت سکینہ اور دیگر بیبیوں کو نہایت بے ادبی سے قید کر کے کوفہ و شام کی گلیوں میں گھمایا۔ ان کے سروں سے چادر چھیننا، انہیں بے پردہ قافلوں میں لے جانا ظلم کی وہ انتہا تھی جس نے قیامت تک شمر کے کردار کو لعنت کا نشان بنا دیا۔ کہتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر، جو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مصالحت آمیز حل کی راہ پر چل ہی رہا تھا، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کے موافق ہے، تو اس نے اسے امام کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جس وقت کوفہ کے لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین بن علی آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو واپس چلے جائیں یا اس کی بیعت کر لیں، تو حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا اور مزید کہا کہ اگر حسین بن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، بس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ یوں عبید اللہ نے شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اسی کے ہمراہ کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین سے مطالبہ کرے کہ یا تو بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی خط میں آخری سطر پر بطور ضمیمہ اسی شمر کی بات کو لکھا گیا تھا کہ اے عمر بن سعد، اگر یہ کام تم انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمر بن ذل جوشن کے سپرد کر دو۔ کہتے ہیں کہ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزے سے زوجہ عبداللہ کو قتل کر دے جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھیں۔ نتیجے میں پہلی خاتون میدان کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ روایت کی جاتی ہے کہ عاشورہ کے دن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور حضرت کے اہل حرم تھے
اس خیمے پر حملہ آور ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ البتہ یہ شمر ہی تھا کہ جس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام حسین کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین کی طرف حملہ کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر آخری وار شمر نے کیا۔ یاد رکھیں 10 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تاریخ انسانیت کا سب سے المناک دن تھا۔ عاشورہ کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ ان کے تمام ساتھی، اہل بیت اور وفادار اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ امام زخموں سے چور، پیاس سے نڈھال اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہو چکے تھے، لیکن روحانی قوت سے لبریز تھے۔ انہوں نے دشمنوں کے سامنے اپنی آخری دعا کی، سجدے میں گرے اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظلم نے اپنی انتہا کو چھو لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شمر بن ذیلجوشن، جو پہلے ہی سے اس ظلم و بربریت کا سرغنہ تھا، آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر سب سے پہلے تلوار کا وار کیا۔ اس کے بعد اس نے سنان بن انس کو اشارہ کیا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے آسمان و زمین کو ہلا دیا، اور نواسہ رسول کی شہادت نے عالم اسلام کو صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور آپ کا سر مبارک گردن سے جدا کیا تھا۔ اور ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیاں، جس میں حسین بن علی کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، شمر اپنے کندھوں برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور حضرت کے سر اطہر کو تن نازنین سے جدا کیا تھا۔ ناظرین، شمر کی سنگدلی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد امام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، خیمے جلائے گئے اور اہل بیت کی خواتین و بچوں کو قیدی بنا کر بے پردہ کوفہ و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یاد رکھیں، شمر کا یہ عمل قیامت تک ظلم و بے حسی کی علامت رہے گا، اور امام حسین کی عظیم قربانی حق و باطل کے درمیان ایک ابدی معیار بن کر باقی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ کربلا میں شمر کے کردار کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کربلا کے بعد شمر کے انجام کا۔ ناظرین، یاد رکھیں، کربلا کی سرزمین پر ظلم کی جو داستان لکھی گئی، اس کا سب سے سیاہ کردار شمر بن ذیلجوشن الزبابی الکلبی تھا۔ اس نے نہ صرف نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یزیدی فوج کی قیادت کی، بلکہ شہادت کے لمحے میں بھی سب سے بڑا جرم کرتے ہوئے امام حسین کے جسم اطہر پر وار کیا اور ان کا سر تن سے جدا کروایا۔ ایسے شخص کا انجام کیسا ہوا؟ تاریخ نے یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی عزت باقی رہتی ہے اور نہ آخرت میں نجات۔ کربلا کے واقعے کے بعد اگرچہ وقتی طور پر شمر کو یزیدی دربار میں مقام ملا، لیکن یہ عزت صرف اہل باطل کی نظر میں تھی۔ اہل ایمان اور صاحبان شعور کے نزدیک شمر ایک لعین، قاتل اور بے رحم مجرم تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ کربلا کے المناک واقعے کے بعد شمر بن ذیلجوشن کی زندگی ذلت، رسوائی اور خوف کا نمونہ بن گئی۔ کوفہ اور شام جیسے شہروں میں لوگ اسے شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب وہ کسی بازار یا گلی سے گزرتا تو بچے اس پر پتھر پھینکتے، عورتیں لانتیں بھیجتیں اور مرد اسے تان و ملامت کا نشانہ بناتے۔ امام حسین جیسے عظیم شخصیت کے قاتل کے لیے کسی دل میں عزت یا ہمدردی کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ یزید کی موت کے بعد شمر کی سیاسی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور اقتدار کے دروازے اس پر بند ہو گئے۔ جیسے جیسے اہل بیت کے ماننے والوں کی تحریک کو تقویت ملتی گئی، ویسے ویسے شمر کا وجود خطرے میں پڑتا گیا۔ وہ کبھی کوفہ میں چھپتا، کبھی بصرہ کی گلیوں میں پناہ ڈھونڈتا اور کبھی دوسرے علاقوں میں سرگرداں رہتا تاکہ اپنے کیے گئے ظلم سے بچ سکے۔ مگر قدرت کی لاٹھی بے آواز تھی اور ظلم کی سزا بالآخر اسے گھیرنے لگی۔ اس کی زندگی خوف، تنہائی اور رسوائی کا بدترین نمونہ بن چکی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ کربلا کے دلسوز سانحے کے بعد
اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف سب سے پہلی منظم اور با اثر تحریک مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے بلند کی۔ مختار ثقفی کا مشن یہی تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں اور ان سے کربلا میں کیے گئے ظلم کا بدلہ لیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک مکمل فہرست تیار کی جس میں شمر بن ذی الجوشن جیسے مرکزی کردار بھی شامل تھے۔ شمر جو کبھی کربلا میں یزیدی لشکر کی قیادت کرتا تھا، اب مختار کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم ٹھہرا۔ جب مختار کی فوج نے شمر کو گرفتار کیا تو وہ انتہائی خوفزدہ، ذلیل اور بے بس حالت میں تھا۔ وہ شخص جو میدان جنگ میں اپنی ظاہری طاقت پر غرور کرتا تھا، اب رحم کی بھیک مانگتا دکھائی دیتا تھا۔ اسے گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا، جہاں مختار کے حکم پر اسے قتل کیا گیا، مگر سزا یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ اس کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں لٹکایا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ وہی لوگ جن کے سامنے کبھی وہ فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا، اب اس کی لاش پر تھوکتے، پتھر مارتے اور نفرت کا اظہار کرتے۔ کوفہ جہاں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لشکر سنبھالا تھا، وہی شہر اس کے لیے آخری رسوائی اور انجام کا مقام بن گیا، اور شمر کا خاتمہ ایک ظالم کے انجام کی واضح مثال بن کر تاریخ کے صفحات پر رقم ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شمر کے انجام کے حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ آئیے آپ کو چند معروف روایات بتاتے ہیں جن میں شمر کے انجام اور اس کے ساتھ کیے گئے سلوک کا ذکر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سن 66 میں مختار ثقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امراء کو جبانہ الصیبی کے جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام ضربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور ساتیدما نامی قریہ کی طرف بھاگا اور پھر وہاں سے شوش اور سمیرہ نامی گاؤں کے درمیان کلتانیہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط مصعب بن زبیر کے لیے بھیجا جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں اس کے ساتھی فرار ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے مسلم زبابی جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے ہم فرار کر گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصرہ و کوفہ کے راستے میں ایک مقام ساتیدما نامی قریہ تک پہنچا اور اس کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کے اطراف میں تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے۔ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی مخبری کر دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کے لوگوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا تھا، ہمیں تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ساعت کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا خداوند عالم نے ایک خبیث کو مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی مقام پر شمر بن ذی الجوشن کو واصل جہنم کیا گیا اور اس کا سر نجس مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سردہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے در سے عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں یوں درج ہے، ابو امرہ نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لایا۔ مختار ثقفی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ اسی حوالے سے شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب امالی میں شمر کی سزائے موت کے سلسلے میں تحریر کیا ہے۔
ابو امرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کے تعاقب میں گیا اور ایک مسلحانہ جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا۔ مختار کے پاس اسے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسد کو ایک تیل کے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈالا گیا تھا، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے کچل بھی ڈالا تھا۔ ناظرین، یوں یہ ظالم اور بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ شمر بن ذیلجوشن کا دنیاوی انجام جتنا عبرتناک تھا، اس سے کہیں زیادہ ہولناک اس کا اخلاقی اور روحانی انجام ہے۔ دنیا میں وہ ذلت، رسوائی اور نفرت کا نشانہ بنا، لیکن اس کا اصل نقصان اس کی روحانی تباہی اور اخروی بربادی ہے۔ شمر ان بدبخت لوگوں میں شامل ہو گیا جنہیں امت مسلمہ نے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ ہر سال جب محرم آتا ہے تو دنیا بھر میں مجالس حسین منعقد ہوتی ہیں، جن میں شمر کا نام لعنت، نفرت اور حقارت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ محض ایک فوجی یا جنگی کردار نہیں، بلکہ ظلم، خیانت اور اہل بیت دشمنی کی علامت بن چکا ہے۔ شمر کی مذمت صرف اہل تشیع تک محدود نہیں رہی، بلکہ اہل سنت کے جید علماء کرام اور محدثین نے بھی اس کے کردار کو ظالمانہ، فاسقانہ اور بغاوت پر مبنی قرار دیا ہے۔ اس کی شخصیت قرآن و سنت کی روشنی میں ان لوگوں کی صف میں کھڑی ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو ایذا دی۔ یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے۔ ناظرین، شمر کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اس نے دنیا کے چند لمحوں کی اقتداری خواہش اور منصب کی حرص میں اپنے لیے آخرت کی لعنت خرید لی۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مقدس ہستی کو، جن کے قدموں کی خاک بھی شفا ہے، قتل کر کے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا۔ اس کا انجام ایک ایسی روحانی تباہی ہے جو نہ صرف دنیا میں ذلت کا باعث بنی، بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے دائمی عذاب کی شکل اختیار کرے گی۔ شمر کی مثال ہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو شخص اہل بیت سے دشمنی کرے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یاد رکھیں، شمر کی زندگی اور اس کا انجام امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا نشان عبرت ہے جسے ہر دور میں سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ دنیاوی طاقت، اقتدار اور منصب صرف وقتی چیزیں ہیں، اور جو شخص ان کے لیے ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے حصے میں آخر کار ذلت، رسوائی اور ہلاکت آتی ہے۔ شمر نے اہل بیت سے دشمنی اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کر کے محض ایک خاندان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کے خلاف جرم کیا۔ وہ وقتی طور پر یزید کے لشکر کا سپہ سالار اور با اختیار شخص بن گیا، مگر وقت نے فیصلہ کر دیا کہ ایسے ظالموں کی حیثیت صرف لعنت کی علامت ہوتی ہے۔ ناظرین، شمر کا انجام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو شخص اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے وہ خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، اس کی حیثیت آخر کار ختم ہو جاتی ہے اور وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی قربانی اور ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عزت، غیرت اور حق کی پہچان ہے، جبکہ شمر کا نام ذلت، ظلم اور باطل کی علامت بن چکا ہے۔ وقت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حق کی راہ وہی ہے جو حسین کی ہے، اور باطل ہمیشہ شمر کے نام سے پہچانا جائے گا۔ شمر کا کردار ہر اس شخص کے لیے انتباہ ہے جو دنیا کی خاطر دین کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، شمر ایک ایسا شخص تھا جو بظاہر اہل اسلام میں شامل تھا، صحابہ کرام کو دیکھا تھا، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی تھا، لیکن دنیا پرستی، حسد اور اقتدار کی ہوس نے اسے اہل بیت کا دشمن بنا دیا۔ یاد رکھیں، یہی وہ باطن کی بیماری ہے جو آج بھی انسان کو ظاہری دینداری کے باوجود باطل کے لشکر میں شامل کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ شمر بن ذیلجوشن تاریخ اسلام کا وہ بدبخت کردار ہے جس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں نہ صرف شرکت کی بلکہ قیادت کی، اور اس کی سنگ دلی، بے غیرتی اور دین دشمنی نے اسے رہتی دنیا تک
لعنت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔